مال کی بات ہوئی تو حضرت اسماء جو تھی ان کو صدقہ کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا. ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ زبیر بن عوام. اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر مجھے دیں. یعنی میں خود کچھ نہیں کماتی, کچھ ہے ہی نہیں, میں کیا صدقہ کروں؟ کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں؟ یہ اکثر عورتوں کا سوال ہوتا ہے. تو حضرت اسماء نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہمارے لیے جواب لے لیا. تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو, ولا تو کی فیو کا علیہ کی, اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تم کو بھی دینا بند کر دے گا. یعنی جو پیسے شوہر تمہیں دے دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے اور اس سے تم دنیا کی چیزیں, گھر کی ضرورت کی چیزیں لے رہی ہو, تو اس میں سے صدقہ بھی کر دو جتنی تم میں استطاعت ہے. یعنی باقی ضروریات کے ساتھ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اکثر خواتین کو یہ کنفیوژن رہتا ہے, کیا دیں کیا نہ دیں, کہاں سے دیں, خود نہیں کماتے صدقہ کہاں سے کریں, اگر ہم نے دے دیا تو کہیں یہ گناہ نہ ہو. کبھی وہ کچھ بھی نہیں دیتی اور کچھ سارا کچھ ہی دے دیتی ہیں. کچھ پھر مزید چوری کرنے لگتی ہیں کہ یہ کر کے ہم کوئی خیر کا کام کر لیں. یہ سارے طریقے درست نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ روزمرہ زندگی میں صدقہ خیرات اسی طرح شامل کر لینا چاہیے جیسے ہم اپنی دیگر ضروریات چھوٹی موٹی پوری کرتے رہتے ہیں. مثلا اگر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدا ہے اور اس کو آپ پکا رہی ہیں, آپ گھر والوں کو کھلا رہی ہیں تو ساتھ کسی یتیم مسکین کو بھی کھلا دیں, اسے کیا مشکل ہے؟ اب اس وقت آپ یہ حساب کرنے بیٹھیں گے او نو میں تو یہ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کی آمدنی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو, جو تم اس میں سے کر سکتی ہو اسے دے دو اور جمع کر کے نہ رکھو. لا تو کی فیو کا علیہ کی, بند نہ کرو, تم پہ بھی بند کر دیا جائے گا. حضرت اسماء کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم بند نہ کرو, تم پہ بھی روک دیا جائے گا, تو وہ روکتی نہیں تھی. جو آتا تھا جب دینا ہوتا تھا ساتھ ساتھ دیتی جاتی تھی. اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ وہ جب کچھ اکٹھا ہو جاتا, جمع ہو جاتا, پھر اس کے ساتھ وہ دیتی. دونوں ہی طریقے درست ہیں. عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماء سے زیادہ کسی عورت کو سخی نہیں دیکھا. بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی. ان کی سخاوتیں دو طرح کی تھی. حضرت عائشہ جمع کیا کرتی تھی اور ذرا ذرا جمع کرتی تھی, جب کچھ جمع ہوتا تو تقسیم کرتی, اور حضرت اسماء کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی, ساتھ ہی دے دیتی تھی. اب آپ میں سے جس کو جو سوٹ کرے وہ طریقہ اختیار کر لے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں وسعت ہے. کسی ایک لگے بندھے طریقے کو دین سمجھنا اور اس سے ذرا ادھر ادھر ہونا, اس کو غیر دین سمجھنا, یہ درست نہیں. ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق نیکی کے کام کرنے چاہیے. اصل چیز ہے مقصد کا حصول. رستہ ادھر سے بھی جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی جا سکتا ہے, بشرطے کہ آپ وہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے, کریں وہی جو کرنا چاہیے. جی وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ ایمرجنسیز میں کسی کی ضرورت پوری کرنا. سے آپ نے ایک نیت سے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے, اتنے میں والد بیمار ہو گئے اور ان کے علاج کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں, تو اب آپ کیا کریں گے؟ انسانی جان قیمتی ہے. آپ وہ پیسے ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پوری کر دے گا اور آپ کو حج کا ثواب بھی مل جائے گا. تو ایسا کیا جا سکتا ہے.